السلام علیکم. سو ہمارا آج کا جو لیکچر ہے دس از اباؤٹ پیراگراف نمبر 6, 7 and 8. So let's start our paragraph number 6. Justice demands that it should be upheld in all the circumstances. Justice انصاف demands تقاضا کرتا ہے that it should be upheld کہ اس کو قائم کیا جائے in all the circumstances تمام حالات میں even اگرچہ if it goes یا حتیٰ کہ if it goes against one's own self or one's family or relations. goes against یعنی کہ خلاف جاتا ہو, one's own self کسی کے اپنے, اور one's family یا خاندان کے, اور ریلیشن یا رشتہ داروں کے. انصاف ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو ہر حالات میں, کہ اس کو تمام حالات میں قائم کیا جائے, چاہے یہ کسی کے اپنے خاندان کے یا رشتوں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو. یعنی کہ انصاف کرتے ہوئے اگر آپ کا مطلب کوئی فیملی ممبر بھی ہے تو آپ اس کو فیور نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آپ میرٹ پہ رہتے ہوئے ڈیسیژن دیں. یعنی کہ اگر جیسے کہ حضرت عمر فاروق ہے تو انہوں نے اپنے جو یعنی کہ خلیفہ وقت تھے, لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کی, جب ان کے بیٹے کے خلاف مقدمہ آیا تھا عدالت میں, تو انہوں نے اپنے بیٹے کی وہاں پہ سفارش نہیں تھی کی. تو یہی جو ہے یعنی کہ یہی جو پیشن ہے, یہی ہمارے اندر, یہی کوالٹی ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ یعنی حالات جیسے بھی ہوں انصاف پسند فیصلہ کیا جائے. all of his life اپنی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم judged other people's affairs. judged فیصلے کیے, یا جج کا مطلب ہوتا ہے جانچ پڑتال کرنا. فیصلے کیے, یہاں پہ ہم اس کا میننگ لیں گے فیصلہ کیا. اب جج جو سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوتا ہے, جو فیصلہ کر رہا ہوتا ہے, اس کو جج کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ وہاں پہ لوگوں کے افیئرز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے, اس لیے اسے جج کہتے ہیں. تو ججڈ ادر پیپلز افیئرز, دوسرے لوگوں کے, پیپلز اپوسٹروفی یہاں پہ افیئرز معاملات, دوسرے لوگوں کے معاملات کے فیصلے کیے ود جسٹس انصاف کے ساتھ, اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینس, اور اپنے ساتھیوں کو نصیحت کی ٹو بی جسٹ, کہ وہ انصاف پسند بنے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی انصاف کے ساتھ, اپنی تمام زندگی دوسرے لوگوں کے معاملات کے انصاف کے ساتھ فیصلے کیے, اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہا کہ وہ انصاف پسند بنے, منصف بنے. اٹ از رپورٹڈ, روایت ہے بائی حضرت علی سے, دیٹ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said to him, آپ کو فرمایا, when two men جب دو آدمی come to you تمہارے پاس آئیں, for judgment فیصلے کے لیے, never decide in favor of one کبھی بھی کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو, without hearing the arguments of the other دوسرے کے دلائل سنے بغیر. ان کے حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے آپ کو فرمایا, یعنی کہ حضرت علی کو فرمایا, آگے انورٹیڈ کاماس میں لکھو گے آپ لوگ ٹرانسلیشن, کہ جب دو آدمی تمہارے پاس انصاف کے لیے آئیں تو کبھی بھی کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو دوسرے کے دلائل سنے بغیر. اٹ از دین موسٹ لائکلی, یہ زیادہ جسٹ ہے, یہ زیادہ لائک ہے, دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ کہ تمہیں سچائی کا معلوم ہو جائے گا. یہ زیادہ اچھا ہے کہ تمہیں سچائی کا معلوم ہو جائے گا. یعنی کہ جب دونوں پارٹیز کے آپ دلائل سنو گے, آرگومنٹس سنو گے, تو وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا. حضرت ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں.
حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا، آگے انورٹیڈ کاماز میں، جب دو آدمی تمہارے پاس انصاف کے لیے آئیں، موقف کے لیے آئیں، تو کبھی بھی دوسرے کے دلائل سنے بغیر کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو۔ یہ زیادہ ممکن ہے، اٹ از مور لائکلی، یہ زیادہ ممکن ہے کہ تمہیں سچائی کا معلوم ہو جائے۔ آگے حضرت معاویہ سے روایت ہے، یہاں پہ حضرت معاویہ رپورٹڈ اللہ سے رسول سینگ، حضرت معاویہ رپورٹڈ روایت کیا ہے، یعنی کہ روایت کرنا کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہے، بیان کیا ہے۔ اللہ سے رسول سینگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، حضرت معاویہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینگ اس فرمان کی روایت کی ہے، اس فرمان کو بیان کیا ہے۔ اینی رولر، کوئی بھی حکمران اور جج who closes his door، جو اپنے دروازے بند کرتا ہے، on the poor، غریبوں پر، the needy، ضرورت مندوں پر، and the destitute، اور حاجت مندوں پر، یعنی کہ کوئی بھی حکمران یا منصف جو اپنے دروازے غریبوں، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں پر بند کرتا ہے، اللہ closes his door on him، تو اللہ اپنے دروازے اس پر بند کر دیتا ہے، when he becomes needy and destitute، جب وہ ضرورت مند اور حاجت مند بنتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا شخص جو دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، امیر ہے، جج ہے، لیکن وہ ان کی مدد نہیں کرتا ہے، انصاف نہیں دیتا ان کو، تو جب اس کو خود کوئی ایسا ایشو پیش آتا ہے اپنی لائف میں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پہ دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس پیراگراف میں ہم نے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف کے بارے میں جو ٹیچنگز ہیں، مطلب جو ان کی کمانڈز ہیں، اس کے بارے میں دیکھ پڑا ہے کہ یعنی انہوں نے تمام زندگی انصاف کے ساتھ، لوگوں کے معاملات کے انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہا کہ وہ منصف بنیں۔ آگے وہ روایت تھی کہ اس میں حضرت علی سے روایت ہے آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو آدمی تمہارے پاس انصاف کے لیے آئیں، اپنے موقف کے لیے آئیں، تو کبھی بھی دوسرے کے دلائل سنے بغیر کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو، یہ زیادہ ممکن ہے کہ تمہیں سچائی معلوم ہو جائے۔ دوسری روایت ہے حضرت معاویہ سے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روایت کی ہے، فرمان کو بیان کیا ہے، آگے انورٹیڈ کاماز میں، کہ جو حکمران یا منصف اپنے دروازے کا مطلب وہی نہ کہ گھر کے دروازے جو ہیں، یعنی کہ کوئی غریب کی پہنچ ہی نہیں ہو سکتی اس تک، جج تک یا حکمران تک، تو جو حکمران یا منصف اپنے دروازے غریبوں، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں پر بند کرتا ہے، تو اللہ اپنے دروازے اس پر بند کر دیتا ہے جب وہ ضرورت مند اور حاجت مند ہو۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں گرامیٹیکل پوائنٹس کون کون سے ہیں۔ اس میں ڈائریکٹ نریشن یوز ہوئی ہے ایک تو، جسٹس ڈیمانڈس یہاں پہ پریزنٹ انڈیفینیٹ، بلکہ یہ جو 6 والا ہے نا، آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب مطلب آج ٹرانسلیشن لکھنی ہے نا، تو اس کے ساتھ اس کے گرامیٹیکل پوائنٹس ذرا آپ نے لکھ کے بھیجنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ذرا آج کرنا ہے۔ اب یہ جو پیراگراف نمبر 7 ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری لمحات تھے ان کے بارے میں ہے، کہ مطلب وہ جب ان کے لاسٹ مومنٹس تھا ان دس ورلڈ، تو پھر بھی ان کو یہ تھا کہ مطلب میں نے کسی کا کوئی دینا تو نہیں ہے، میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا، یعنی وہ اتنے جسٹ تھے، اتنے وہ فیئر تھے لوگوں کے ساتھ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی وہ بہت کلوزلی لیتے تھے، بہت سیریسلی لیتے تھے۔ While حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on his death bed، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on his death bed بستر مرگ پر تھے، یعنی کہ موت کے بستر پر تھے، بہت زیادہ قلیل تھے، he proclaimed، آپ نے اعلان کیا، یعنی کہ جب
جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے، مرگ کہتے ہیں موت کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا if I owed something to you to anyone، owed قرضہ دینا، to be debted یعنی کہ قرض دار ہونا، مقروض ہونا. if I owed something to anyone، اگر میں نے کسی کا کچھ قرضہ دینا ہے، اور if I wronged any person، یا میں نے کسی شخص کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، اور damaged anyone's property or honor، یا کسی کی جائیداد یا وقار کو نقصان پہنچایا ہے، تو my person میری ذات، my honor میرا وقار، and my property اور میری جائیداد are here یہاں پر ہیں. he may take revenge on me in this world، وہ اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. owed قرضہ دینا، something کوئی، to anyone کسی کو، wronged غلط کیا، any person کسی شخص کے ساتھ، damaged نقصان پہنچایا، property جائیداد، honor وقار، revenge بدلہ لینا، in this world اس دنیا میں. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے تو آپ نے اعلان فرمایا، آگے نیکسٹ انورٹڈ کاماس میں لکھو گے، اگر میں نے کسی شخص کے ساتھ اگر میں نے کسی کا کوئی قرضہ دینا ہے، یا کسی شخص کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، یا کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچایا ہے، تو یا کسی کی جائیداد یا وقار کو نقصان پہنچایا ہے، تو میری ذات، میرا وقار اور میری جائیداد یہاں ہیں.